بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتہ وار ہمارا تعلیمی تربیتی نماز کے اور اصلاح کے حوالہ سے ہمارے اسباق چل رہے تھے، تو آج بھی نماز کے حوالہ سے ہماری گفتگو ہے۔ جو بندہ عشاء اور فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو کتنا ثواب عطا فرمائے گا؟ اور یہ بھی آپ نے پڑھا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے اس بندے کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ آج ہم پڑھیں گے کہ جو شخص نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا، اپنے گھروں میں رہتا ہے، نماز تو پڑھتا ہے، یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے لیکن جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، اپنے گھروں میں بیٹھا رہتا ہے، گلیوں میں باہر کھیل کود میں مشغول رہتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، مسجدوں کو آ کر آباد نہیں کرتا، اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیسا سلوک کرتے ہیں؟ حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو لوگ جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے، جو لوگ جماعت سے نماز ادا نہیں کرتے، میں اللہ کا محبوب ہو کر یہ تجھ کو کہتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے گھروں کو میں آگ سے جلا دوں، ایسے لوگوں کے گھروں کو میں آگ سے۔ حدیث شریف کے الفاظ سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے، کیا کہا؟ قسم انسان کیوں اٹھاتا ہے؟ تاکہ دوسرے کو میری بات پہ یقین آ جائے۔ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ تاکہ دوسرے کو میری بات پہ یقین آ جائے کہ میں جو آگے بات کروں گا نا وہ بات پورے غور سے سنیں کہ وہ بات بڑی اہم اور بڑی ضروری ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اس ذات سے مراد کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ کون سی ذات مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام قسم اٹھانے کے بعد، اللہ کی قسم اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، جب لکڑیاں جمع ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں کہ اس کی اذان دی جائے، پھر کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اب دیکھیں کہ ادھر کیا بتایا، میرا جی چاہتا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ جو میرے صحابہ ہیں، جو مسلمان ہیں، ان کو میں کیا حکم دوں؟ وہ کیا کریں؟ لکڑیاں جمع کریں۔ کیا جمع کریں؟ لکڑیاں جمع کریں۔ تو جب میں ان کو حکم دوں وہ لکڑیاں جمع کریں، تو وہ جب لکڑیاں جمع کر کے لے آئیں تو پھر ادھر نماز کا وقت ہو جائے تو میں نماز کا حکم دوں۔ مطلب کیا کہ جب نماز کا لوگوں کو حکم دینا ہوتا ہے اس سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اذان کہی جاتی۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اذان کہہ کر لوگوں کو یہ حکم کیا جاتا ہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام بھی یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں نماز کا حکم دوں، یعنی اس کی اذان پڑھنے کو کہوں، پھر جب اس اذان کو پڑھ دیا جائے پھر کسی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ کیا کرے؟ لوگوں کو۔ حالانکہ نماز نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو پڑھاتے تھے نا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے صحابہ میں سے کسی کو کہوں کہ تو نماز پڑھا، پھر میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے، یہاں تک کہ ان کے گھروں کو جلا دو، یہاں تک کہ ان کے گھروں کو جو نماز کو مسجدوں میں آ کر جماعت سے ادا نہیں کرتے، کس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ آپ کی ذات تو وہ ہے
کہ اگر آپ پر کوئی پتھر برساتا تھا، آپ لہو لوہان ہو جاتے تھے، تو آپ پھر بھی ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عذاب کا نہیں کہتے تھے۔ سکول کی کتابوں میں پڑھا ہے نا، طائف کی وادی میں جب نبی کریم علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے آگے سے آپ پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو لوہان ہو چکے۔ پڑھا ہے نا سکول کی کتابوں میں؟ یعنی کہ جنہوں نے آپ کو پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ کے جسم سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ آپ چلتے تھے تو آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے لوگ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ کس قدر اس آدمی سے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ جو جماعت سے نماز ادا نہیں کرتا، اس کے بارے میں فرمایا کہ میرا جو امتی جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتا، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے گھروں کو آگ سے جلا دوں۔ تو لہٰذا جس کا گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگ سے جلا دیں، یہ اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھے گا، اس کو قبر میں، اس کو کل قیامت کے دن حشر میں آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کو قبر میں راحت اور سکون نہیں ملے گا۔ اور جو بندہ نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو بھی جنت کے باغوں کا باغ بنا دے گا، اور نماز کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب دیکھیں، ایک آدمی نماز نہ پڑھے تو قبر میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا۔ اس کی قبر میں کیا ہوگا؟ نماز پڑھو گے تو قبر کیا ہو جائے گی؟ روشن ہو جائے گی۔ تو اس لیے مختصر بات یہ ہے کہ جو شخص نماز ایک جماعت سے پڑھتا ہے، اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جو بندہ فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھے گا، اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ ساری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا، اس کے بارے میں فرمایا کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دوں کہ وہ گھروں میں تو بیٹھے رہتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں آتے۔ کس قدر ناراضگی کا اظہار ہے۔ آئندہ سے کون کون تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے گا؟ استاد کے ڈر سے نہیں، صرف اللہ کا حکم مانتے ہوئے کون نماز پڑھے گا؟ پوری نماز کون پڑھ کے جائے کرے گا؟ انشاءاللہ پڑھ کے جائے کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے نہیں پڑھنی، کس نے پڑھنی ہے؟ انشاءاللہ نے پڑھنی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ نے پڑھ کے جانی ہے۔ طالب علم جب انشاءاللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کام نماز کو اپنے شوق سے پڑھا کرو۔